یہ 3 دن کس طرح گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور محرم کی رخصتی کا دن آ پہنچا اور وہ صبح سے پریشان گھوم رہی تھی۔ آپ ہی بس بھی کر دیں، اب آج آپ کی رخصتی ہے اور آپ کے کام نہیں بند ہو رہے۔ ایزا جو مسلسل اسے کاموں میں مصروف دیکھ رہی تھی تنک کر بولی، آپ ہی کو نا ٹینشن ہو رہی ہے دراصل، اس لیے تو اپنے آپ کو مصروف رکھ رہی ہیں۔ آیت بھی شرارت سے بولی تو سب مسکراہٹ دبا گئے، جبکہ محرم انہیں آنکھیں دکھا کر رہ گئی۔ آپ کو وقت کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ ویسے آپ ہی کیا ہوگا، آج آپ کی رخصتی اور کل بھابھی کی حیثیت سے پریشی آپ ہی کی شادی میں ہوں گی۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ آپ حجاب ہاتھوں کا مائک بنائے اس کے منہ کے آگے کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، تم سب مجھ سے بات مت کرو۔ محرم جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی ان لوگوں کی حرکتوں سے تنگ آ کر بولی، جو مسلسل اسے پریشان کر رہی تھی۔ اچھا اب نہیں کرتے، اب دیکھیں بیوٹیشن آنے والی ہے، پیارا پیارا تیار ہونا ہے آپ نے، آخر اذلان بھائی کے ہوش بھی تو اڑانے ہیں۔ آیا جو اب تھوڑا تھوڑا نارمل ہو رہی تھی محرم کو چھیڑتے ہوئے بولی، تو محرم کو بے ساختہ پچھلی ملاقاتیں یاد آئیں اور ہاتھوں میں پسینہ آ گیا اور چہرے پر سرخی چھا گئی، تو ان تینوں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ محرم ان تینوں کے اس طرح دیکھنے سے گھبرا گئی کہ اتنی دیر میں تحریم بیگم نے بیوٹیشن کے آنے کی اطلاع دی تو وہ تینوں بھی محرم کی تیاری میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ ایزا نے چوڑیاں پہنانے کے لیے محرم کا ہاتھ پکڑا تو اسے ٹھنڈا دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب دیکھا، جو پریشان نظر آ رہی تھی۔ آپ بھی کیا ہو گیا ہے، ریلیکس کریں نا، اتنا ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہیں؟ ایزا اسے ریلیکس کرتے ہوئے بولی تو محرم بے ساختہ کہہ گئی، تمہیں نہیں نہ پتہ ان کا۔ بے دھیانی میں محرم بول گئی، جب یہ کہہ کر آنکھیں میچ گئی۔ کن کا نہیں پتہ آپ ہی؟ حجاب نے اچنبھے سے پوچھا تو وہ بامشکل مسکراتے ہوئے بولے، کسی کا نہیں، سب کا تو پتہ ہے۔ وہ پھر سے پریشانی میں الٹا سیدھا بول گئی۔ آپ ہی مجھے ایک بات بتائیں۔ محرم نے اس کی بات پہ سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ میں آیت کی روح کہاں سے آ گئی ہے؟ ایزا کے سنجیدگی سے کہنے پر محرم اور آیت اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ حجاب قہقہہ لگا کر ہنس دی۔ دانت اندر کرو، آیت نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ اور زور سے ہنس دی، جیسے اس کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لیا ہو۔ بیوٹیشن بھی ان کی اس نوک جھوک کو انجوائے کر رہی تھی۔ مہمانوں کے آنے کا وقت ہوتا دیکھ وہ تینوں بھی تیار ہونے چل دی۔ آپ ہی آپ اتنی اچھی لگ رہی ہیں کہ اذلان بھائی تو لٹو ہو جائیں گے۔ اس کے ذہن میں آیت کی باتیں گونجی تو دل بے ساختہ دھڑک اٹھا اور پریشانی سے ہاتھ مسلنا شروع کر دیے۔ میم آپ تیار ہیں؟ بیوٹیشن کے کہنے پر اس نے اپنے آپ کو جیسے ہی شیشے میں دیکھا تو ذہن میں پرانی باتیں گونجی، تو چہرے پہ ایک تاثر لہرایا اور مسکراہٹ معدوم ہو گئی، لیکن جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال کر اسے دیکھ کر مسکرائی تو وہ بھی مسکراتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ تینوں بھی آ گئیں تو محرم کو دیکھ کر بے ساختہ کورس میں واو نکلا۔ آپ ہی سیاں جی گئے نیچے، بس تیاری پکڑ لیں۔ ایزا اسے آنکھیں مارتے ہوئے بولی تو وہ گھبرا گئی۔ بارات جیسے ہی آئی وہ تینوں محرم کو کمرے میں چھوڑ کر نیچے کی طرف جانے لگی کہ کچھ یاد آنے پر ایزا پیچھے مڑی اور شرارت سے محرم کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ نیچے تو نہیں آ سکتی ابھی، لیکن کھڑکی سے دیکھ سکتی ہیں اپنے ان کو، میرا مطلب بارات۔ ایزا شرارت سے بولنے لگی پر محرم کے گھورنے پر آنکھ بند کرتے ہوئے بولی، جب کہ محرم وہیں بیٹھ کر اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی دیر میں تحریم بیگم کے ساتھ سائم کمرے میں داخل ہوا تو انہیں دیکھ کر محرم کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ سائم نے فوراً آگے ہو کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور ماتھے پہ پیار کیا۔ رونا بالکل نہیں، چڑیل لگوگی اور میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست ڈر جائے، سائم ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو وہ سب ہنس دیے، جبکہ آیت نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد چہرہ پھیر لیا۔ اس کی حرکت پہ سائم دانت پیس کر رہ گیا، اپنا اگنور ہو جانا اسے بالکل برداشت نہیں ہوا۔ سائم اسے آپ لے کر آنا، میں نیچے جاتی ہوں، آپ آ جاؤ۔ تحریم بیگم اسے تاکید کرتے نیچے چلی گئیں تو وہ بھی سر ہلا گیا۔ ایزا اور حجاب تو آگے آ گئے تھے، سائم محرم کو لیے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ آیت بھی اپنی سوچوں میں گم چل رہی تھی کہ آخری سیڑھی پہ پہنچتے اس کی نظر محرم کے دوپٹے پہ پڑی جس کی پن کھل چکی تھی۔ ایزا اور حجاب کی تلاش میں نظریں گھمائی تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ ان کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے خود ہی ہمت کی، ایک منٹ رکیں۔ آیت کس طرح مخاطب کرنے پر سائم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ وہ دوپٹہ صحیح کرنا ہے، وہ کہتے ساتھ ہی آگے آئی اور دوپٹہ پن اپ کرنے لگی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی ہے، تم نے بتایا نہیں تحریم کے اپنے بیٹے کا بھی رشتہ کر دیا؟ تحریم بیگم کی دوست ان دونوں کو محرم کے ساتھ دیکھ کر یہی سمجھی کہ انہوں نے سائم کا بھی رشتہ کر دیا
ان کی بات پہ تحریم بیگم نے چمبے سے اس طرف دیکھا تو آیت کو دیکھ کر مسکرا دی، جبکہ سائم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس کی حرکت کو آیت نے بہت شدت سے نوٹ کیا تھا۔ محرم نے بھی مسکراہٹ دبائی۔ ارے آنٹی، کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے تو 12 بچے بھی ہیں، آپ نے دیکھے نہیں؟ کیا آیت تم نے دکھائے، ملوایا نہیں؟ 12 بچے سن کر وہاں موجود سب کی آنکھیں پھٹ گئی، جبکہ آیت نے اپنا حلق تر کیا۔ 12 بچے بیٹا، اور اتنی اسمارٹ ہو، کیا کرتی ہو؟ وہ آنٹی اب اشتیاق سے بولی تو سب کی موجودگی میں ایسی بات پہ وہ پانی پانی ہو گئی اور چہرہ جھکا گئی۔ محرم کی کب کی رکی ہوئی ہنسی چھوٹ گئی۔ تحریم بیگم نے اپنے دوست کو ان کے مذاق کے بارے میں بتایا تو وہ سائم کو آنکھیں دکھا کر رہ گئی۔ سائم نے بھی مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ آیت نے تو وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ چلو، اب راستے میں کھڑے ہو گئے ہو۔ معاذ وہاں آ کر بولا اور محرم کی ایک طرف آ کر اس کو حوصلہ دیا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ محرم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اذلان دلکشی سے مسکرا دیا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس لمحے کا، اور آج وہ آ ہی گیا تھا۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی اذلان نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا تو محرم نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ اذلان نے اس کا کانپنا صاف محسوس کیا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ اذلان نے پہلے محرم کو بٹھاتے خود بیٹھا، وہ اس کا کانپنا بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اذلان کے بیٹھتے ہی وہ خود میں سمٹتے تھوڑا فاصلہ قائم کر گئی۔ محرم کی معصومانہ حرکت پر اذلان کے لب بہت خوبصورت انداز میں مسکرائے۔ محرم کی کپکپاہٹ اور گھبرانا وہ بخوبی نوٹ کر رہا تھا، جبھی نامحسوس انداز میں قریب جھکتے سرگوشی میں کہا، ریلیکس مسز، کچھ نہیں ہے، آپ ایزی رہیں۔ اس کے ہاتھ کی پشت ہلاتے تسلی دی کہ کچھ نارمل ہو، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ کچھ دیر بعد وہ تھوڑی نارمل ہو گئی تھی۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایزا حجاب اور آیت دودھ کا گلاس لیے اسٹیج پر آ گئی۔ باقی سب تو پہلے ہی انہی کے پاس تھے۔ ہیلو، کدھر؟ یہ کیا ہے اب؟ ایان نے انہیں آتا دیکھا تو سوال کیا۔ تم سے مطلب؟ سائڈ پر ہو، ہم آپی اور اذلان بھائی کے پاس جا رہے ہیں۔ حجاب نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے جواب دیا اور آگے بڑھتے اذلان کے پاس پہنچ گئی۔ آج تو حجاب کے بدلے تیور دیکھ کر ایان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہوش میں آ میرے بھائی، اور چلی گئی۔ وہ لوگ اس کے پہلے کہ بھائی کی ساری جیب خالی کرتے چلتے ہیں۔ عفان نے اسے ہوش دلایا اور اذلان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے، کیا چاہیے آپ کو؟ عفان نے پوچھا۔ آپ اپنا کام ہی کریں، ہم اپنے جیجو کے پاس آئے ہیں، ایزا نے جواب دیتے اذلان کو مخاطب کیا۔ اذلان بھائی، آپ نے یہ دودھ پینا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے، ایزا نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ اور ہم کیوں دینے لگے پیسے؟ بھائی میں بتا رہا ہوں، آپ نے 1 روپیہ نہیں دینا ان کو۔ عفان نے پہلے ایزا کو مخاطب کرتے پھر اذلان سے کہا تو اذلان نے آنکھیں دکھائیں۔ کیوں نہیں دیں گے؟ یہ رسم ہوتی ہے، اور اذلان بھائی کو یہ دودھ بھی پینا پڑے گا اور پیسے بھی دینے ہوں گے، حجاب نے کمر پر ہاتھ رکھتے پورے لڑاکا انداز میں کہا تو سب کے کہے گونجے۔ اچھا بتائیں، کتنے پیسے چاہیے آپ لوگوں کو؟ اذلان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ نہیں اذلان بھائی، آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بس 50,000 روپے، آیت نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو ان سب نے مسکراتے اسے دیکھا۔ 50,000 کچھ کم نہیں؟ رہنے دو بھائی، اذلان گھر جا کر پی لے گا دودھ، اتنا مہنگا دودھ ہے۔ سائم کے کہنے پر آیت پہلو بدلا، جبکہ ایزا سے رہا نہ گیا تو بول اٹھی۔ بھائی آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، ایزا نے منہ بزورتے ہوئے کہا۔ ارے ہم تو آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے دل و جان سے تیار ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں یہ ڈسکاؤنٹ کم ہے، کچھ زیادہ ہونے چاہیے، معاذ نے پریشے کو نظروں کے حصار میں لیے کہا۔ چلیں پھر 1 لاکھ پر ڈن کرتے ہیں، حجاب کے کہنے پر دوبارہ محفل میں کہے گونجے۔ تم تو چپ ہی کرو لڑکی، بس سب کی جیب خالی کروانی ہوتی ہے، ایان ہو اور حجاب کو نہ چھوڑے ناممکن۔ تمہاری باری آنے دو تب تمہیں پوچھیں گے، اب اذلان بھائی کی باری ہے، تم خاموش رہو، ایزا نے ایان کو گھورا۔ ارے ایسے کیسے؟ تم ہمارے سامنے ہمارے بھائی کو لوٹ رہی ہو، ہم کچھ کہیں بھی نہ۔ عفان کب چپ رہنے والوں میں سے تھا۔ ٹھیک ہے اذلان بھائی کی جگہ آپ نکالے پیسے، نہیں لوٹتے آپ کے بھائی کو؟ ایزا بھی کہاں پیچھے رہتی، فوراً سے بولی۔ جی نہیں، کوئی پیسے نہیں ملنے والے کسی کو، نہ عفان سے نہ اذلان بھائی سے۔ لائبہ جو کب سے خاموش تھی اب بولی، جبکہ ایزا کو اس کا بولنا جانے کیوں ناگوار گزرا۔ یہ رسم ہے، کرنی پڑے گی، اور ہم نے انہیں نہیں اذلان بھائی سے ہی کہا ہے، یہ تو بلا وجہ بیچ میں آ رہے ہیں، ایزا نے بمشکل مسکراتے سے جواب دیا اور اپنا رخ اذلان کی جانب کیا۔ اذلان بھائی دیکھیں، اگر آپ نے یہ رسم نہیں کی نہ تو ہم نے رخصتی نہیں دینی اب آپ کو محرم آپی کی، چاہے تو جلدی سے
یہ رسم کریں، ایزا نے مسکراتے ہوئے کہا جب اس کی احمد دیکھتے رہ گئے۔ محرم بھی ان سب کے نوک جھوک پر مسلسل منہ نیچے کیے بیٹھے تھی۔ اچھا، اور اگر میں یہ رسم نہ کروں تو کون روکے گا مجھے انہیں لے جانے سے؟ اذلان نے مسکرا کر کہا، جبکہ سب ینگ پارٹی نے ہوٹنگ کی۔ بھائی ان سب نے مل کر احتجاج کیا۔ اچھا اچھا دیتا ہوں، رکیں تو۔ اذلان کے کہنے پر وہ سب مسکرا اٹھے۔ اذلان نے ان سب کو پیسے دیے اور دودھ کے گلاس میں سے تھوڑا دودھ پینے کے بعد محرم کی طرف بڑھایا۔ سب کے سامنے اس طرح کرنے پر وہ جھجکی، پھر ایک چھوٹا سا گھونٹ لے کر پیچھے ہو گئی۔ اذلان نے گلاس واپس ایزا کی طرف بڑھایا۔ ارے ارے، یہ کیا بھائی، آپ کو اسے پورا ختم کرنا ہے؟ ایزا نے اس کی طرف دیکھتے علم میں اضافہ کیا۔ ایزا، رہنے دو اذلان بھائی کو، ان ندیدوں کو دے دو، ایسے دیکھ رہے ہیں بیچارے کہ پیٹ میں درد کروائیں گے، معاذ نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر عفان اور ایان جو حیرت سے اذلان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہے تھے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عفان نے لڑاکا انداز اپنایا۔ میرا مطلب زیادہ کچھ نہیں، یہی کہ کہیں سنا تھا دولہے کا جوٹھا پینے سے شادی جلدی ہوتی ہے۔ معاذ نے اپنی منطق جھاڑی تو سب کے کہے گونجے، جبکہ عفان دانت پیس کر رہ گیا۔ لیں سائم بھائی، اس حساب سے یہ آپ کو پہلے پینا چاہیے، حجاب نے شرارت سے کہا تو سائم کی بے ساختہ نظر آیت پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، پر اس کے دیکھنے پر نظر پھیر گئی۔ ان کی اسی نوک جھوک میں ٹائم کب گزرا گیا پتہ ہی نہیں چلا اور رخصتی کا شور اٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد محرم ان سب سے ملتے اذلان کے سنگ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ اس سب کے دوران محرم کا ہاتھ مسلسل اذلان کی گرفت میں تھا، جسے وہ چھڑوانے کی بارہا کوشش کر چکی تھی، لیکن اذلان اس موڈ میں نہ تھا، جس کا مطلب اسے تحفظ اور اپنے ساتھ کا احساس دلانا تھا جو ہمیشہ ساتھ رہنا تھا۔ گھر پہنچ کر کچھ رسموں کے بعد محرم کو اذلان کے روم میں بھیج دیا گیا، جبکہ اذلان بھی تھوڑی دیر بعد مہمانوں سے فارغ ہو کر کمرے کی طرف آیا تھا، پر وہاں پریشے اور لائبہ کو پہلے سے دیکھ کر مسکرایا۔ عفان نیچے کچھ کام کر رہا تھا، ورنہ ان دونوں سے پہلے ہی وہ موجود ہوتا۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلے رات ہو گئی ہے، جائیں سوئیں، اذلان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، جبکہ ان کا دروازے پہ موجود ہونے کے مقصد سے وہ بخوبی واقف تھا۔ بھائی آپ نے بھی سونا ہے نا، چلے پھر جلدی سے ہمارے پیسے دیں، پریشے نے معصومیت سے کہا۔ اچھا بولیں، کتنے پیسے لینے ہیں؟ اذلان نے جلدی سے پوچھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی پیچھے سے عفان کی آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی بس یہی کوئی 2-4 لاکھ، عفان نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تو پریشا اور لائبہ ہنس دی، جبکہ اذلان اسے گھور کر رہ گیا۔ زیادہ نہیں ہو رہا ہے یہ؟ چلو جلدی سے بھاگو، ویسے بھی یہ پیسے بہنوں کو دینے ہیں، اذلان نے عفان سے کہا تو اور پریشا کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں میری شادی کر دو، بیوی کو ہی قدر ہو، لیکن میرے سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ عفان کی دہائیاں عروج پر تھیں، جبکہ اذلان نے اپنے والیٹ سے پیسے نکالتے پریشے اور لائبہ کو دیے تو وہ اسے راستہ دیتی اپنے کمروں کی جانب چل دی، اور عفان بھی منہ بسورتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اتنا سنجیدہ انسان اور اتنی رسمیں، وہ تو جھنجھنا کر رہ گیا تھا، لیکن تمام رسموں سے فارغ ہو کر جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، اس کا عشق، اس کی زندگی اسی کے لیے سجی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے نزدیک اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس انسان کو پا لیا جسے آپ نے سب سے زیادہ چاہا ہو، جس نے آپ کو عشق کی رمزوں سے واقف کروایا ہو، کیا وہ کسی نعمت سے کم ہے؟ اذلان نے اس بات کی بے ساختہ نفی کی تھی۔ محرم جو کب سے اسے ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ روحان سی ہو چکی تھی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، یہ سوچاتے وہ بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ السلام علیکم، کمرے میں اذلان کی گھمبیر آواز گونجی۔ محرم کا دل تو زوروں سے دھڑکنا شروع ہو گیا، وہ مسلسل اپنے ہاتھ مسلنے میں مصروف تھی۔ وعلیکم السلام، محرم نے ہولے سے جواب دیا تو اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس کی ہر چال میں اثر اشاری تھی، کیونکہ اس نے وہ پا لیا تھا جس کے لیے دن رات تڑپا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے سجی سنوری اس کی ملکیت کے طور پر موجود تھی، بس اسے بتانا باقی تھا۔ اذلان اس پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے، کیسی ہے۔ اس کے پاس بیٹھتے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے پوچھا تو اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ اس کے پاس بیٹھنے سے وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس کی حرکت پہ اذلان کے چہرے پہ محظوظ مسکراہٹ آئی۔ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی معجزہ ہوا ہے؟ اتنی غیر متوقع بات پہ محرم نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اذلان کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر وہ پھر سے سر جھکا گئی۔ نہیں، معجزے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، محرم نے کسی خیال کے تحت کہا تو
اذلان نے اس کے ہاتھ کو اور زیادہ مضبوطی سے تھام لیا۔ محرم نے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن گرفت مضبوط دیکھ کر کوشش ترک کر دی۔ میں سوچتا تھا کہ زندگی میں معاوضے نہیں ہوتے، لیکن میں غلط سوچتا تھا۔ معاوضے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ آج سے میرا یقین اس چیز پر پختہ ہو گیا ہے۔ آپ آج میرے سامنے ہو، میرے پاس ہو، میرے ساتھ ہو کہ میں آپ کو چھو سکتا ہوں۔ مجھے کوئی ڈر نہیں کہ آپ کو کوئی مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ تو یہ تو پھر میرے لیے معجزہ ہی ہوا نا۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ میرے لیے کیا ہو۔ جب آپ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی نا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ سے کوئی میری سانسیں چھین رہا ہے۔ گھٹن سی محسوس ہوتی تھی، دل بند ہونے لگتا تھا۔ اپنی زندگی کے 7 سال باہر گزارے ہیں لیکن کوئی ملا ہی نہیں ایسا جو میرے دل کو چھو جاتا، کوئی مجھے بھا جاتا۔ لیکن آپ کیا میری زندگی میں آئی، میرا سکھ چین قرار سب چھین کر لے گئی۔ آپ کی معصومیت نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم میں عمروں کا فرق ہے، یہی چیز مجھے جھجکنے پہ مجبور کر رہی تھی، لیکن محبت میں عمریں نہیں دیکھی جاتی، اور یہ بات مجھے جب سمجھ آئی تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا تھا کہ جو وہ اس پاک ذات کو منظور۔ میرے صبر نے مجھے آپ سے ملوا دیا، اور مجھے اب یہ کہنے میں بالکل جھجک نہیں ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے جنون کی حد تک عشق ہے۔ آپ ہو تو میں ہوں، آپ نہیں تو میں کچھ نہیں۔ آپ سے ہی زندگی ہے، آپ سے ہی سکون ہے، آپ نہیں تو مجھے کچھ حاصل نہیں۔ وہ محرم کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ دھیمی مگر گمبھیر آواز میں بولتے وہ محرم کو ساکت کر گیا۔ اس کے تو وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ یکٹک اذلان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ آنکھوں میں نمی تیرنا شروع ہو گئی۔ یہ سامنے بیٹھا شخص محرم سے عشق کا دعوے دار تھا، اور اسے اب کوئی شک بھی نہیں تھا، کیونکہ ہر بار اس کا رویہ، اس کا لہجہ محرم کو سب کچھ بھول جانے پر مجبور کرتا تھا۔ لیکن وہ مجھے پچھلی کسی بات کا ذکر نہیں ہوگا محرم، کسی بھی بات کا نہیں، اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کسی بھی وجہ سے آپ کی آنکھ میں آنسو آئے۔ اذلان کی تنبیہی آواز پہ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ در حقیقت وہ سہم گئی تھی اس کا اتنا سنجیدہ انداز دیکھ کر۔ چلیں پہلے شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، باقی باتیں بعد میں۔ وہ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ محرم اس کی حرکت پہ سرخ پڑ گئی۔ پریشے آپ کے کپڑے ہینگ کر کے گئی تھی، آپ چینج کر لیں۔ محرم نے اذلان کی امامت میں شکرانے کے نفل ادا کیے تو بے ساختہ اسے اپنی قسمت میں رشک سا آیا۔ کتنا شاندار انسان اس کی قسمت میں ہے۔ اذلان کو اپنے چہرے میں کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو محرم کو اپنی جانب تکتا پا کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے پلکیں ابھی بھی نہیں جھپکی تھی۔ محرم! اذلان نے اس کا گال سہلا کر پیار سے پکارا تو اس سے مزید ضبط نہ ہوا تو وہ رونے لگی۔ اذلان نے اسے اپنے آپ میں بھینچ لیا۔ بس کریں، آج آخری بار جتنا رونا ہے رو لیں۔ آئندہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لانے کا باعث بنا وہ مجھ سے نہیں بچے گا۔ اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتا ہوا بولا۔ محرم کے دل بے ساختہ لرزنے لگا اور وہ کانپتی ہوئی وہاں سے اٹھی، کیونکہ اس سے زیادہ سہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ عین اسی وقت اذلان اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے ساکت کر گیا۔ محرم نے تھوک نگلتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن دوسری جانب گرفت مضبوط تھی۔ اذلان اسے شانوں سے تھامتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل تک لایا اور دروازے سے ایک ڈبی نکال کر اس میں سے لاکٹ نکال کر اس کے گلے کی زینت بنایا۔ وہ لاکٹ اس کی سراہی دار دودھیا گردن پہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ بے ساختہ اس کی گردن پہ لب رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت میں محرم آنکھیں میچ کی، آنکھوں کے ڈورے بے حد سرخ تھے، جہاں من پانی بھرا تھا، شرم و حیا کے باعث آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ پھر لب ہٹا کر محرم کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر اپنے جذبات پر بند باندھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، وہ اس کا گال سہلاتے ہوئے تھوڑی پہ موجود دل پہ لب رکھتے ہوئے بولا، اور اسے باہوں میں بھر کر بیڈ تک لایا۔ اس کے ماتھے پر شدت سے لمس چھوڑا۔ اجازت ہے؟ اذلان کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن مجھے اپنے آپ سے محبت کرنے پر مجبور مت کیجیے گا۔ محرم کی لرزتی ہوئی آواز گونجی تو اذلان اس کا ڈر دیکھتے ہوئے سنجیدہ ہوا۔ آپ بس میرے ساتھ اچھے سے رہیں، میں محبت دونوں کے لیے کافی ہوگی۔ وہ مکمل طور پہ محرم پر جھک کر اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کر رہا تھا کہ بولتے ہوئے اس کے لب محرم کے کان کو چھو رہے تھے۔ شاہ! محرم کی کانپتی آواز آئی۔ عش! ٹرسٹ می! یہ دو الفاظ اذلان کے منہ سے ادا ہوئے تھے، اور پھر اذلان کمرے کی روشنی بند کر چکا تھا۔
آج کی رات آپ کی زندگی کی سب سے یادگار رات ہوگی، جانا سرگوشی کے انداز میں کہتے ہوئے محرم کے چہرے کے ہر نقش پہ اپنے لب رکھتے محبت کی مہر ثبت کر رہا تھا، اور محرم نے اپنی آنکھیں مسلسل میچی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے رات بیت رہی تھی ویسے ویسے اذلان کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ محرم نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی، جسے دیکھ کر اذلان کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی اور کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی ان کے ملن پر شرارت سے مسکرا دیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ مکمل طور پر اس پہ پھیلی سو رہی تھی۔ ایک شرمگین مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ رات اس کی قربت کا سوچ سوچ کر اس کی رنگت گلابی پڑتی جا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی ٹانگیں سمیٹی اور ایک نظر اذلان کو دیکھا، جو منہ کے بل لیٹا سوتے ہوئے بھی ماتھے پہ واضح تھے اور ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ اس حالت میں بھی وہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ ابھی وہ اسے تکنے میں ہی مصروف تھی کہ ایک دم کسی کی نظروں کی تپش سے اذلان کی آنکھ کھلی تو وہ نظریں چرا گئی۔ کیا بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ اذلان خمار آلود آواز میں بولا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھنے لگی کہ ایک دم اذلان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے گھنے بال کا ابشار اذلان کے چہرے پہ پھیل گیا۔ نئی زندگی کی خوبصورت صبح مبارک ہو جانے اذلان، وہ اس کے کان سے لمس کرتا آنکھیں موند کر بوجھل آواز میں بولا کہ محرم کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی، سانسوں میں ارتعاش پیدا ہونا شروع ہو گیا، دل الگ لے پر دھڑک رہا تھا۔ چھوڑیں، محرم کانپتی آواز میں بولی تو اس کی گرفت محرم کی طرف سے ڈھیلی ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ اذلان میں آنکھیں موند کر مسکراتے ہوئے اس کے خوشگوار احساس کو محسوس کرنے لگا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال خشک کر رہی تھی کہ اسی وقت دروازہ نوک ہوا۔ محرم نے دوپٹہ سر پہ جماتے ہوئے دروازہ کھولا تو دروازے پہ موجود پریشا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ محرم کا کھلا کھلا اور نکھرا چہرہ دیکھ کر میں نے خیزی سے سرکتا پیر دیکھا اور مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، کیسی ہو؟ کیسا رہا بھائی؟ کتنے رومانٹک ہے، اور منہ دکھائی میں کیا ملا؟ پریشا نے آتے ساتھ ہی سوالوں کی بچھاڑ کر دی، جبکہ محرم اس کے سوالوں میں بوکھلا گئی اور آنکھیں دکھا کر اسے چپ رہنے کا کہا، کیونکہ اذلان ابھی فریش ہونے گیا ہوا تھا۔ اچھا بتاؤ تو؟ پریشا اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اسے صوفے پہ بٹھا کر سرگوشی کے انداز میں بولی تو محرم نے اسے اپنا لاکٹ دکھایا، جسے دیکھ کر پریشا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بہت پیارا ہے، اللہ تمہارے نصیبوں میں کرے۔ اور ہاں، باتوں باتوں میں یہ تو بتانا بھول ہی گئی کہ عیسیٰ وغیرہ آنے والے ہیں، تو تم نیچے آ جاؤ۔ وہ کہتے ہوئے نیچے جانے لگی کہ محرم کو ایک نظر دیکھ کر پھر بولی، ویسے محرم تمہاری نیند نہیں پوری ہوئی کیا رات؟ پریشا اسے مسلسل جمائی لیتے دیکھ کر بولی تو محرم کا رنگ اس کی بات پہ سرخ پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ پریشا تو کمرے سے غائب ہو گئی، جبکہ محرم پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیا ہوا؟ اذلان اسے انگلیاں چٹکاتے دیکھ پریشانی سے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایزی رہیں، کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ادھر آئیں۔ اذلان اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے آئینے کے سامنے لگایا اور اس کے سر سے دوپٹہ کندھے پہ ڈال کر کانوں میں چھوٹے چھوٹے آویزے پہنانے لگا۔ کیسے ہیں؟ وہ اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے بوجھل آواز میں بولا۔ اس کی سانسیں اپنی گردن پہ محسوس کر کے محرم جی جان سے کانپی اور اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ لاکٹ ہمیشہ آپ کے گلے میں کی زینت بنا رہنا چاہیے، اذلان تنبیہی آواز میں بولا، لاکٹ پہ لب رکھتا ہوا بولا۔ محرم اس کی اس قدر قربت پہ پیچھے ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ پیچھے ہوا تو محرم بھی جلدی میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ چلے نیچے۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کا دوپٹہ سر سے درست کرتا ہاتھ تھام کر چلنے لگا تو ناچار محرم کو بھی اس کے ساتھ قدم ملانے پڑے۔ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسز شاہ نے تو بے ساختہ ان کی بلائیں ہی لے ڈالی۔ سائم، عیسیٰ اور حجاب بھی وہیں موجود تھے۔ محرم نے سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے جھجکتے ہوئے ہاتھ چھڑایا تو جہاں اذلان کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی وہیں سائم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی، ورنہ وہ محرم کی طرف سے بہت پریشان تھا، لیکن آج اسے خوش دیکھ کر وہ ہلکا پھولکا ہو گیا۔ ایک نئی جگہ پہ سب کے ساتھ کھاتے ہوئے بھی جھجک آ رہی تھی، لیکن افان کی باتوں پر وہ تھوڑا نارمل ہو گئی۔ آپ ہی بتائیں، کیسے ہیں اذلان بھائی؟ عیسیٰ محرم کو ایک طرف لے جاتے ہوئے اشتیاق سے بولی تو محرم نے اسے گھورنا ضروری سمجھا۔ بتائیں نا، عیسیٰ بے صبرے پن سے بولی تو وہ ہنس دی۔ بہت اچھے ہیں، محرم ہونٹوں پہ خوبصورت مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی تو عیسیٰ نے اس کی خوشی میں بے ساختہ اسے گلے لگایا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اذلان کسی کام کے لیے آفس جانے لگا۔ مسز شاہ کی پکار پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اذلان، آج تو کم سے کم آفس نہ جاتے؟ وہ اس پر خفا ہوتے ہوئے بولی، جی بھائی، آج تو آپ میرے ساتھ تھوڑا وقت گزارتے، یہ کیا بات ہوئی؟ پریشا بھی منہ پھلا کر بولی تو محرم کو بے ساختہ سائم یاد آیا۔ میرا بچہ، بس کچھ ضروری کام ہے، میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ اس کا سر چومتے ہوئے محرم کو ایک نظر دیکھتے باہر کی طرف چل دیا تو مسز شاہ بھی تمام ملازم کو ہدایت کرتے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ چونکہ پریشا کی بارات تھی تو گھر میں بہت کام تھا۔ عرفان بھی ٹھیک کن چکر بنا ہوا تھا۔ لڑکی، جاؤ شوہر کو رخصت کر کے آؤ اچھے سے۔ پریشا اسے بڑے بوڑھوں کی طرح آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تو اس کی مسلسل اصرار پہ ناچار اسے اٹھنا پڑا اور مڑے قدموں سے باہر گیٹ کی طرف چل دی۔ اذلان، جو گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، محرم کو باہر آتا دیکھ ناسمجھی سے دوبارہ باہر آیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب آپ مجھے
آف کرنے آئی ہیں تو میرا بھی تو فرض ہے نا کہ اس میں کوئی کمی نہ رہنے دوں۔ وہ بغیر اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے اس کا گال شدت سے چوم چکا تھا۔ وہ جی جان سے گڑبڑائی، ایسے کرتے ہیں سی آف جانا، اللہ کی امان میں۔ وہ اس کا وہی گال ہاتھ سے چھوتے ہوئے مڑ گیا، جبکہ محرم کی بات سن کر اس کے چہرے پہ بہت خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر کچھ کرتا، محرم سے مڑتا دیکھ کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی حرکت پہ اذلان کا مدھم ٹہکا پڑا۔ وہ خود حیران تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے وہ سنجیدہ رہنے والا انسان بات بات پہ مسکرا رہا تھا۔ محرم، اذلان نہیں آیا اب تک؟ محرم جو پریشا کے کمرے میں بیوٹیشین کے ساتھ اسے جیولری پہنانے میں مصروف تھی، مسز شاہ ہڑبڑی میں کمرے میں آتے ہوئے بولی، نہیں موم، میری بات نہیں ہوئی ان سے۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا کر بولی۔ مسز شاہ کے کہنے پہ ہی اس نے انہیں موم بلانا شروع کیا تھا۔ چلو اب پتہ کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے۔ جی موم۔ وہ ساری چیزیں وہیں رکھتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میرے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے ان کا، یہ سوچتے ہوئے اچھا خاصا شرمندہ ہو چکی تھی، لیکن پھر کپڑے پکڑتے چینج کیے اور تیار ہونے لگی۔ پستہ کلر کو پاؤں کی چھوتا فراق جس کے کونوں پہ خوبصورت کام تھا، بالوں کا میسی جوڑا بنائے شریر لٹیں اس کے رخساروں کو بوسہ دے رہی تھی۔ گلے میں وہی چین اس کی گردن کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر لبوں پر ریڈ لپسٹک اور ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹہ بیڈ پہ رکھا تھا۔ اذلان جو آفس کے کام سے فارغ ہوا گھر آیا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر محرم پہ پڑی تو مبہوت سا اسے دیکھا گیا۔ کسی کی نظروں کی تپش کے احساس سے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا تو دروازے پہ کھڑے اذلان کو دیکھا اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خود پر اس کی بے سود نظریں محسوس کر کے اس نے پلکوں کی جھالک دلا دی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے دوپٹے پر پڑی، دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما گیا، کیونکہ دوپٹہ نازدار تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز وجود اس کے جسم کے رنائیوں کو مزید ابھار رہا تھا۔ کیا ایک ہی دن میں جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اذلان کے جذبات سے چھوڑ آواز اس کے بات پہ تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے آپ کی اس حسن کو خراج میں واپس آ کر دوں گا، ابھی وقت نہیں ہے۔ اپنے گال پہ اس کی شیو کی چبھن محسوس کر کے وہ آنکھیں میچ کے اس کے گال کو ہولے سے چھوتے وہ تیار ہونے چلا گیا۔ محرم نے شکر ادا کیا، جلدی سے دوپٹہ پکڑتی کمرے سے دوڑ لگا دی۔ وہ تمام لوگ ہال پہنچ چکے تھے، بس بارات کا انتظار تھا۔ پریشا حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوا۔ محرم اسے مسلسل دلاسا دینے میں مصروف تھی، جبکہ اس کی بات پہ پریشا نے اسے اس کی حالت کے بارے میں یاد دلایا تو وہ گڑبڑا گئی۔ او ہو، ماس بھائی بہت اچھے ہیں، اور ویسے بھی محبت تو تم بھی ان سے کرتی ہو۔ محرم مسکراہٹ دبا کر اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پہ شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، منہ بھسوڑتے ہوئے بولی۔ تو کیا تمہیں ان کا تنگ کرنا برا لگتا ہے؟ محرم جانتی تھی جواب کیا ہوگا، اس لیے اسے تنگ کرتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، لیکن ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شرم آتی ہے۔ وہ اس کی باتیں یاد کر کے شرم سے سرخ ہوتے ہوئے بولی تو محرم مسکراہٹ دبا گئی۔ مجھے سب کو چھوڑ کر ابھی نہیں جانا۔ اس سے پہلے کہ محرم کو جواب دیتی، عفان کی طرف متوجہ ہوئی جو کسی جن کی طرح ہر جگہ نازل ہو جاتا تھا۔ اتنی مشکلوں سے تو تم جیسے جان چھوٹ رہی ہے، جاؤ جلدی یہاں سے، اور مہینے میں ایک چکر لگایا کرنا بس۔ وہ اس ٹائم برائڈل روم میں موجود تھا، جبکہ اس کی بات سن کر کچھ کہنے کے بجائے پریشا کی آنکھوں میں نمی تیرنا شروع ہو گئی۔ عفان تم باز آ جاؤ، کیوں رلا رہے ہو اسے؟ محرم پریشا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ عفان کو شرم دلاتے ہوئے بولی تو وہ بھی گھبرا گیا۔ اذلان جو پریشا سے ملنے آ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں محرم کی آواز پڑی تو وہ غصے میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے اندر آیا۔ عفان! اذلان کی کڑک آواز گونجی۔ اذلان نے فوراً سے پہلے پریشا کو گلے لگایا جو منہ بناتے ہوئے عفان کی شکایت کر رہی تھی، تمہیں آج کے دن بھی سکون نہیں ہے؟ تو عفان نے بیچاری شکل بنا کر محرم کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب شامت وقی ہے۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کہا۔ آگے سے اذلان کی تنبیہی نظریں دیکھ کر اس نے منہ بزورتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بہن بھائیوں میں چلتا ہے، اور ہماری عزا بھی ایسی ہی ہے۔ محرم دھیمی آواز میں اذلان کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن آگے سے اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ گڑبڑ آ گئی۔ جبکہ عفان نے دانت نکوستے اسے دیکھا۔ اتنی دیر میں بارات کے آنے کا شور بلند ہوا تو پریشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ محرم سے تسلی دیتے ہوئے اذلان کو عفان کے ساتھ باہر چل دی۔ پریشا کی پاس لائبہ موجود تھی۔ بارات کا اچھے سے استقبال کیا گیا۔ عزا، آیت اور حجاب تو فوراً پریشا کے پاس پہنچی۔ ان کی جلد بازی دیکھتے ہوئے سب ہنس دیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ ہی، آیت اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو حجاب اور عزا نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا۔ ان کے آنے سے وہ کافی حد تک پرسکون بھی ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں نکاح کے لیے مولوی صاحب روم میں آئے تو اذلان نے محرم کو اس کا چہرہ ڈھکنے کا کہا تو وہ سر ہلاتی پریشا کی طرف متوجہ ہوئی۔ نکاح کی رسم پوری ہونے کے بعد اذلان نے پریشا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کا ماتھا چوما اور عفان نے بے ساختہ اس کو گلے لگایا تو وہ ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ عفان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ وہ ان دونوں بھائیوں کی اکلوتی بہن ان کی جان تھی، ان کے لیے بہت مشکل تھا اسے اپنے آپ سے جدا کرنا، لیکن یہ تو ہونا ہی تھا۔ چلو اب بس بھی کرو، کیا انڈین ڈراموں کی طرح رونا دھونا شروع کر دیا ہے؟ عزا سب کو اداس دیکھتے ہوئے ماحول سیٹ کرتے ہوئے بولی تو عفان نے اس کی بات پہ اسے گھورنا ضروری سمجھا۔ تم بھی رو لو۔ نہیں نہیں، تم تو سب کو رلانے کا کام سر انجام دیتی ہو۔ عفان اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے بولا تو سب اس کی بات پہ ہنس دیا۔ اذلان مولوی صاحب کے ساتھ باہر ماس کے نکاح کے لیے جا چکا تھا۔ عفان اور ایان بھی باہر کی طرف جا چکے تھے۔ نکاح کی رسم خیرعافیت سے انجام پا گئی۔ اس کے بعد دلہن کو باہر لانے کا شور مچایا گیا۔ پریشا اذلان، عفان اور محرم کے سنگ اندر کی جانب آ رہے تھے، جبکہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ ماس دلکشی سے مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ آرام سے ماس بھائی، آپ کے پاس ہی آ رہی ہیں۔ اسے اٹھتا دیکھ حجاب نے شرارت سے کہا تو وہ محض مسکرا دیا۔
स्टेज के करीब पहुंचकर अजलान महरम साइड पे होके हुए कि परीक्षा को चढ़ने में आसानी हो। उन्हें साइड पे होता देख अफान को शरारत सूझी तो जल्दी से रास्ते में हाइल हुआ। क्या जल्दी है माज, पहले हमसे तो मिल ले। मुस्कुराते हुए माज ने कहा तो उसने अचंभे से उसे देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो भाई दिमाग तो ठीक है। हाँ मिल लेता हूँ, तुझसे पहले साइड पर रहो। उसे ऐसे ही खड़ा देख माज ने दांत पीसते कहा, अच्छा चल हो गया साइड पर, अब मिल। अफान ने साइड पर होते परीक्षा का हाथ भी पीछे कर लिया जो उसने माज के हाथ में देना था। उसकी हरकत पर सबने मुस्कुराहट छुपाई, जबकि माज ने दांत पीसे। उफ मेरे खुदा, अफान ये बता आखिर दुश्मनी है कोई मुझसे? माज ने उसे घूरते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझ मासूम की कहाँ किसी से दुश्मनी हो सकती है। मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते कहा गया। हाँ सारी मासूमी यहीं तो ख़त्म होती है, ईसा ने कहना ज़रूरी समझा। बिल्कुल, कोई शक? अफान ने गहरा मुस्कुराते अपने डिम्पल का दीदार करते हुए कहा। अरे वाह अफान, तुम्हारे गाल पर डिम्पल भी पड़ता है? लाइबा ने इश्तियाक से कहा तो सबने हैरान नज़रों से उसे देखा, जबकि ईसा ने आंखें घुमाई और मुंह बिगाड़ा। ऐसा नहीं था कि उसे लाइबा से कोई जलन थी, लेकिन लाइबा हमेशा उसकी बात के बीच में कहती जिससे ईसा को सख्त चिढ़ थी। परिशा को यूं बेजार होते देखा तो ईसा फिर से बोली, आप ही वहाँ खड़े खड़े थक रही हैं, आने दे उन्हें ऊपर। परेशान परिशा की दूसरी तरफ आंखों से ले जाना चाहा जब अफवान ने उसे फिर से रोका। क्या कर रही हो? रसम है ये, इतनी आसानी से नहीं चढ़ने देते ले दुल्हन को स्टेज पर। ईसा को घूरते हुए अपनी बनाई रस्म बताई। खुद इतना भारी शरारा जरूरी पहना तो पता चले कितना मुश्किल है, यूँ खड़े रहना। छोड़ो अब पता नहीं कौन सी रस्में हैं ये। ईसा को जाने क्यों गुस्सा आने लगा इस तरह से परीक्षा को खड़ा देखा। अब तो परीक्षा भी रोहान से हो चुकी थी। अफान भाई आने देना अब क्या आयत ने कहा। हाँ तुम भी अपनी दोस्त की साइड लो। आयत मैं तो किसी को दिखता ही नहीं हूँ, अफान ने दुहाई देते कहा तो सब ने मुस्कुराहट छुपाई। अफान महरम और अजलान की मुश्तरका आवाज़ गूंजी तो सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। अरे वाह भाई फिर से सेम, अफान ने बोलते हुए निचला लब दांतों में दबाकर बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। उसे अजलान से मुखातिब देख माज ने मौके का फ़ायदा उठाते जल्दी से ब्रिशा को स्टेज पर आने में मदद दी। ब्रिशा के ऊपर आते ही सबने हुटिंग की तो अफान का ध्यान उस तरफ गया, पर देर हो गई थी। ये चीटिंग है भाई, आज के दिन तो नहीं करते आप लोग। अफान मुंह बसोरते जाकर कुर्सी पर बैठ गया, जबकि उसे यूं नाराज़ होते देख कर सबका कह कहा गूंजा। उनके स्टेज पर बैठने के बाद भी अफान अयान की शरारतें नहीं खत्म हो रही थी। जहाँ मौका मिलता किसी न किसी को छेड़ने लगते। इसी दौरान ईसा आया था। हिजाब लाइबा दूध पिलाई की रस्म करने के लिए आ गई और महरम के मना करने के बाद भी उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लाए थे। ओए हाँ तुम लोग क्यों आई हो? आज मैंने करनी है रस्म, पीछे हटो। अफान पीर से उनको छेड़ते हुए कहा, मिस्टर ये रस्म लड़कियाँ करती हैं और दूसरी बात हम परीक्षा आपी की बहन हैं इसलिए यहाँ है। ईसा ने दांत कचकचाते हुए जवाब दिया, तो क्या बहन की जगह दुल्हन का भाई भी कर सकता है, इसलिए मैं करूँगा रस्म, हटो सब। अफान ने आस्तीनों पर चढ़ाते लड़ाकू अंदाज में कहा, जी नहीं माज भाई, जल्दी से ही हटें, जल्दी से ये पिए और निकालें पैसे, जल्दी करें वरना लोगों की नज़रें हमारे पैसों पर। हिजाब ने माज को मुखातिब करते कहा, तुम बेसब्री, कल तुमने सलाम भाई को लूटा, आज यहाँ भी आ गई। अयान ने कल की बात याद दिलाना ज़रूरी समझी। चलो तुम लोग बस करो, रुखसती का टाइम हो रहा है। महरम ने वक्त का एहसास दिलाना ज़रूरी समझा। ओहो चले माज भाई जल्दी करें ना, लाइबा ने कहा। मैं तो तुम सबको देख रहा था, अब जल्दी कहो कितने पैसे लेने हैं। माज बेसब्री से बोला, तुझे इतनी जल्दी किस बात की है, बता ही दे अब तो। अफान ने फिर उसकी जल्दबाजी पर चोट की। तू चुप रह, तेरी बारी सारे बदले इकट्ठे लूँगा। माज ने मुंह पर हाथ फेरते धमकी दी, देख लेंगे तब की तब। अफान ने बात हवा में उड़ाई तो सब कह लगाकर हंस दिया। फिर जल्दी से माज ने रस्म की और उनकी महफिल इख्तिताम को पहुंची। इतनी देर में रुखसती का शोर बुलंद हुआ तो परीक्षा ने अपने आप को बहुत बाज रखा, लेकिन अजलान के लगते ही जब्त के सारे बंधन टूटते चले गए। हम अपनी जान तुम्हें सौंप रहे हैं, हमें उम्मीद है तुम कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने दोगे, अजलान माज ने गले लगाते हुए बोला तो माज ने उसे पूरी तसल्ली दी। कल तुम आई थी, आज तुम वहाँ जा रही हो, हमें तो 7 वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिला। महरम से गले लगते हुए कान में बोली, मैं जल्द ही आऊँगी ना। प्रीशा उससे ज़्यादा अपने आप को तसल्ली देते हुए बोली तो अफान जो अपने आप को रोने से बाज रख रहा था बोल पड़ा, ओ भाई इसे ले जा, अभी गई ही नहीं है और आने की पड़ गई है। अफान के बोलने का अंदाज ऐसा था कि वहाँ सबकी हंसी निकल गई, लेकिन अजलान उसे घूरना ना भूला। लेकिन अजलान के घूरने को अफान ने किसी खाते में ना लिया। भाई इन्हें ना कुछ कहा करें, आप इन्हें बोलकर अपना ही खून गर्म कर होता है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईसा माथे पे बल डालते अफान को घूरते हुए बोली तो वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। इसी तरह परीक्षा की रुखसती अंजाम हुई तो वो लोग अपने घरों को चल दिया। ईसा हिजाब दोनों मुराद साहिब के घर आई थी। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद परीक्षा को कमरे पहुँचा दिया गया था। काफ़ी दिन इंतजार करने के बाद भी जब माज कमरे में न आया तो वो जो बैठ कर थक गई थी कमरे सीधे करने के लिए खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। खिड़की के पास किसी की आवाज़ सुनकर उसके हवा से अलर्ट हुए, लेकिन गौर करने पर पता चला कि वो माज की आवाज़ थी जो फ़ोन पर किसी से मुखातिब था। यार क्या हो गया है, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ ना, ये शादी बस मोम के कहने पे की है, अपनी पसंद की से तुम्हारी शादी करूँगा, आखिर को तुमसे प्यार जो करता हूँ। जबकि खिड़की के पार खड़ी परीक्षा साकित खड़ी थी कि ये मुआज क्या बोल रहा है। शादी की रात वो किसी और से क्या बात कर रहा था।
बस सुकून करो और मेरे बारे में सोचो, बहुत प्यारी नींद आएगी। मास के मुस्कुराते लहजे का उसका जब चूर चूर हुआ, वो भागती हुई बेड पे बैठी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। आंखों में नमी जागने लगी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर एकदम सीधी होकर बैठी, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जो मगन सा मोबाइल पे लगा हुआ अंदर आ रहा था, उसे बेड पे बैठा देख उसे नज़रअंदाज करता हुआ संजीदगी से अपने कपड़े लिए वॉशरूम जाने लगा कि परीक्षा की हिचकियों की आवाज़ पर उसकी सिमत में तवज्जो हुआ तो फ़ौरन से पहले उस तक पहुंचा और उसे हाथ लगाया ही था कि परीक्षा ने उसके हाथों को बुरी तरह झटक दिया। छोड़े मुझे, आपने मुझे चीट किया है, वो रोते हुए बोली। तो माज आपकी बात सच में बौखला गया कि कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। किसने चीट किया है यार? माज अपने आप को नॉर्मल जाहिर करता हुआ बोला। तो परीक्षा ने शिकवा को नानी ज़रूरत से उसे देखा। आपने किया है। आप अभी किसी दूसरी लड़की के साथ वादे कर रहे थे। अगर मैं आपको पसंद, इससे पहले कि वो और कुछ बोलती, माज ने झटके से उसे अपनी जान खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। अरे किस काफिर को तुम पसंद नहीं हो? मेरा दिल, सुख, चैन, करार, कुर्ता, फेफड़ा सब कुछ चली चुकी हूँ। अब क्या जालिम हसीना बनकर जान लेने का इरादा है क्या? वो उसकी थोड़ी को शिद्दत से ज़बान से चूमता हुआ बोला तो उसके बदन सनसना उठा। लेकिन वो परीक्षा परेशान से रोते हुए बोली, अरे वो तो एक छोटा सा मजाक था। माज मुस्कुराहट दबाकर बोला। तो परीक्षा की आंखें फिर से बहना शुरू हो गई। आपने आइंदा मेरे अलावा किसी के बारे में सोचा तो मैं आपकी जान ले लूँगी। मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा मेरे से भी मजाक ना करना। आप ऐसा, वरना मैं अपनी जान भी ले लूँगी। वो उसकी कॉलर मुट्ठियों में भींचते हुए बोली। पहले तो उसकी अपने लिए शदीद पसंदी देखकर हैरान हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेगम मेरे इश्क में घोटे घोटे डूबी हुई है। माँ शरारत से उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए बोला। तो वह घबरा गई। सारा मेकअप खराब कर दिया। कौन रुलाता है पहले ही रात दुल्हन को? मैं आपसे बात ही नहीं करनी। ऋषि अपनी घबराहट छुपाते हुए दांत कचकचाते हुए बोली। अरे ऐसे की तैसी मेकअप की, हुआ तो वैसे भी खराब होना ही था। माज मैंने खरीद से उसे देखते हुए बोला। तो परीक्षा कान की लुआ तक सुर्ख पड़ गई। वो उसके हिसाब से निकलने लगी कि ऐन वक्त में माज उसके चेहरे पर झुक गया। थोड़ी देर बाद पीछे हुआ तो वह गहरी सांस लेती उससे नजरें चुराने लगी। इजाज़त है? माज ने उसके सामने अपना हाथ फैलाया तो उसने झिझकते अपना नाजुक हाथ उसके हाथ में दे दिया। मेकअप खराब करने का वक्त शुरू होता है अब। वो उसके चेहरे के हर नक पे मुहर सब्ट करते हुए हंसते हुए बोला। तो वो भी धीमी सी हंसी हंसती। सुबह ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुआ बाल खुश कर रही थी। साथ रात की उसकी गुर्बत के बारे में सोच सोच कर सुर्ख हो रही थी। किस तरह मास ने अपनी चाहत के तमाम रंग उस पर चढ़ाए थे और वो चाह कर भी उसे रोक नहीं पाई थी। क्या सोच सोच कर मुस्कुरा रही हो? मास उसे बाजुओं के हिसार में लेता हुआ उसके गर्दन में मुँह छुपाते हुए बोला। उसे पता ही नहीं लगा कि कब माज उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। उसके बेतहाशा गुर्बत का सोचते हुए कंगा उसके हाथ से जुड़कर ज़मीन पर जा गिरा। पीछे होकर खड़े हों, परीक्षा उसके हिसार से निकलते हुए बोली। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया। वो उसका माथा चूमता हुआ बोला। तो परीक्षा भी शर्मीली सी हंसी हंसती। वैसे मुझे लगता था कि ये शर्माने वाले कर्ज तुम में नहीं है। माज उसको शर्माया रूप देखते हुए बोला। मुस्कुराहट दबाकर बोला तो नाराज़गी से चेहरा बिगाड़ गई। इतनी देर में दरवाज़ा नॉक हुआ तो परीक्षा अपना दुपट्टा सेट करने लगी। माज ने दरवाज़ा खोला तो मुलाजमत है। वो उसे नीचे आने का पैगाम देकर वापस चली गई। माज भी परीक्षा का हाथ थाम कर मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ चल दिया। फौजिया बेगम ने बेसाख्ता उनकी नज़र उतारी। परीक्षा को गले लगाकर उसका माथा चूमा। अरे खाओ ना बेटा, झिझकना नहीं है बिल्कुल भी। वो उसकी प्लेट में खुद ही बार बार कुछ न कुछ रखते हुए बोली। आंटी, मैं ले लेती हूँ। प्रीशा को अच्छा नहीं लगा कि वो खड़ी होकर उसे डाल कर दें तो वो बोल पड़ी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत भूखी है आपकी बहू। घर की सभी चीज़ों को ताला लगा दीजिएगा। वो शरारत से मुराद साहिब फौजिया बेगम को देखते हुए बोला। तो प्रीशा ने दांत पीसते हुए उसे देखा। बहू किसे कहा? ये मेरी बेटी है, फौजिया बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। तो प्रीशा भी खुश दिली से मुस्कुरा दी। हमसे अब कोई नहीं पूछेगा। यहाँ तो टीम बन चुकी है। इन दोनों का प्यार देखकर आपकी बारी, मुराद साहिब ने दुहाई दी तो सब खिलखिलाकर हंस दिए। इसी माहौल में हंसी खुशी सबने नाश्ता किया। और जल्दी करो, टाइम काफ़ी हो गया है। वैसे एहतशाम साहब का फैसला काफ़ी अच्छा था। तुम्हारा इजलान का वलीमा एक साथ करने का वेन्यू भी एक ही हो गया और टाइम का टाइम भी बच गया। एहतशाम साहिब ने जब सब लोगों से वलीमा एक साथ करने का मशवरा मांगा तो सबने कुछ छोड़ते हुए हामी भर ली, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं था। इतने देर में हिजाब भी उनके घर आ गई तो प्रीशा थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, इन दोनों को देखकर खुश हो गई। आयत को भी ले आना था, प्रीशा इन दोनों को देखते हुए बोली। तो उन्होंने उसके ना आने की वजह बताई कि वो बीमार हुई है। आंटी कह रही थी कि दवाई देकर सुलाया है, क्योंकि उसकी एक ही रट है कि उसने वलीमे पे जाना है और उसके लिए ठीक होना ज़रूरी है। हिजाब चिप्स खाते हुए तफसील बताते हुए बोली। तो प्रीशा ने सर हिलाने पर इत्तफा किया। महरम आपी के पास जाने का भी दिल था, लेकिन मामा ने कहा कि रात को मिल लेना, वलीमा तो है ही। ईज़ा ने मुँह बचोड़ कर कहा, क्योंकि महरम भी वहाँ आ गई दीदी। चलो ईज़ा, हिजाब चले, हम देर ना हो जाए, सारी तैयारियाँ भी करनी है। साहिब घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। माज और मुराद साहिब ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन साहिब ने अगली दफ़ा में टाल दिया। इनके जाने के बाद इन्विटेशन भी आ गई तो फौजिया बेगम प्रीशा को साथ लिए चल पड़ी। दूसरी तरफ खान हाउस में भी तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही थी। क्या हुआ भाभी जी, कहीं सैया जी की याद तो नहीं आ रही?
محرم جو سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھی، عفان کے ایک دم مخاطب کرنے پر گڑبڑا گئی، جبکہ عفان کی بات سن کر احتشام صاحب اور شازیہ بیگم مسکرا دیے۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی، محرم چھینکتے ہوئے بولی۔ میں نے کل ہی بتا دیا تھا محرم کو کہ ساری زندگی میں نے اس کی طرح گزارنی ہے کہ یہ زیادہ تو آفس ہوتے تھے، اب اس کو بھی ایسے ہی رہنا ہے۔ شازیہ بیگم ابھی عفان کو بتا ہی رہی تھی کہ اندراتے اذلان کی طرف متوجہ ہوئی، حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اذلان انہیں اپنے آپ کو گھورتا دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، شازیہ بیگم مسکراہٹ دباتے ہوئے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن پھر کچھ یاد آتے ہی مڑی۔ محرم بیوٹیشین آنے والی ہوگی، میں روم میں لے آؤں گی بھی۔ وہ محرم کو تلقین کرتے ہوئے کمرے کی طرف چل دی۔ ان کے پیچھے احتشام صاحب بھی ہنستے ہوئے چلے گئے۔ عفان بھی میں نے خیزی سے مسکراتا ہوا اذلان کو آنکھ مار کر وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ ان سب کی حرکت پر اذلان دانت پیس کر رہ گیا۔ لیکن جیسے ہی نظر انگلیاں چڑکاتی محرم پر پڑی، بہت غور سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے ہی محرم نے اپنا حلق ترک کیا۔